السلام علیکم۔ مسلم سائیکالوجی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے فکری تحریکیں یعنی کہ موومنٹس۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں مختلف فکری تحریکوں نے جنم لیا۔ یہ تحریکیں نفسیاتی، فلسفیانہ اور صوفیانہ نوعیت کی تھیں۔ ان سے وابستہ مفکرین نے مختلف الہیاتی مسائل کے علاوہ انسانی فطرت کے متعلق انتہائی اہم تصورات پیش کیے۔ معتزلہ، اشاعرہ، اخوان الصفا اور مسلم تصوف کو تاریخ میں مستند علمی روایات کا درجہ حاصل ہے۔ معتزلہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں اس تحریک کا آغاز ہوا۔ معتزلہ نے مذہب، سائنس اور فلسفہ میں عقلیت پسندی یعنی ریشنلزم کو فروغ دیا اور تمام مسائل حیات و کائنات کی فہم کے لیے عقل کو معیار ٹھہرایا۔ انسانی فطرت کے ضمن میں معتزلی مفکرین ابو الہذیل، الالاف، النظام اور معمر کے نظریات قابل ذکر ہیں۔ اشاعرہ ابو الحسن اشعری کے نظریات کے ساتھ وجود میں آنے والی فکری روایت کا بنیادی مقصد معتزلہ کی انتہا پسند عقلیت کے خلاف ایک مذہبی دفاع قائم کرنا تھا۔ اشاعرہ نے معتزلہ کے برعکس وحی کو عقل پر فوقیت دی۔ ان کے خیال میں اعمال کا خالق خدا ہے اور انسان صرف ان کا اکتساب کرتا ہے۔ انسانی صلاحیت اکتسابی اور انتخابی نوعیت کی ہے۔ اشاعرہ کے تصور انسان کے حوالے سے ابو الحسن اشعری، الباقلانی اور امام الحرمین کے افکار قابل ذکر ہیں۔ اخوان الصفا 10ویں صدی عیسوی کے اواخر میں بصرہ اور بغداد کے کچھ ہم خیال فلسفیوں اور سائنسدانوں نے باہم مل کر ایک تنظیم قائم کی جس کے تحت فلسفے، مذہب اور سائنس کے مختلف موضوعات پر مضامین پڑھے جاتے تھے۔ اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ نظریاتی کشمکش اور مذہبی فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر صحیح الخیال لوگوں میں ربط محبت کی روش عام کی جائے۔ انہوں نے اسلام کی ایک ایسی تعبیر پیش کرنے کی کوشش کی جو فلسفہ اور سائنس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو۔ مختلف موضوعات پر ان کے رسائل کی تعداد 53 ہے، جنہیں رسائل اخوان الصفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسائل اخوان الصفا میں جہاں بہت سے دوسرے علوم پر عالمانہ بحثیں موجود ہیں، وہاں انسانی نفسیات پر بھی ایک وسیع نقطہ نظر موجود ہے۔ روح کی ماہیت، نیچر آف سول۔ روح کے 3 اہم وظائف ہیں۔ ہر وظیفے کو ایک علیحدہ روح کا نام دیا جاتا ہے۔ روح نباتیہ یعنی ویجیٹیٹو سول، یہ انسانوں اور تمام جانوروں میں مشترک ہے۔ اس کے 3 ذیلی وظائف ہیں۔ یہ وظائف غذا، نشو و نما اور افزائش نسل پر مشتمل ہیں۔ روح حیوانی اینیمل سول، یہ 2 قوتوں پر مشتمل ہے، ایک آزاد حرکت اور دوسری حسی قوت۔ حسی قوت مزید 2 صورتوں یعنی حسی ادراک اور ہیجانات پر مشتمل ہے۔ ہیجانات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ابتدائی اور اکتسابی یا ارتقائی۔ روح انسانی ہیومن سول، اس کی 3 صورتیں ہیں، عقلی، متفکرہ اور لسانیہ۔ یہ تینوں قوتیں انسان میں متحد صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ دل اور دماغ برین اینڈ ہارٹ۔ اخوان الصفا، ارسطو سمیت مختلف قدیم مفکرین کے انسانی دل کو اہم انسانی حصہ قرار دینے کے برعکس دماغ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے ادراک، ہیجانات اور تصورات جیسے نفسیاتی اعمال کو انسانی دماغ سے وابستہ قرار دیا۔ فکری عمل پروسیس آف تھنکنگ۔ اخوان الصفا کے نزدیک انسان سوچنے کے عمل کے آغاز حواس خمسہ سے کرتا ہے اور دماغ میں جاری رہتا ہے۔ مختلف اعضائے حواس سے عمدہ قسم کے عصب دماغ کے مختلف حصوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ جب حواس حسی اجسام کا تجربہ کرتے ہیں تو ان میں ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے جس کا ابلاغ فوراً عمل میں آتا ہے۔ سائیکولوجیکل ایفیکٹس آف میوزک۔ میوزک ایک نفسیاتی اور روحانی مہیج کا کام کرتی ہے۔ اخوان الصفا کے خیال میں موسیقی روحانی فن ہے جو کہ عقل مند انسانوں کی ایجاد ہے۔ تمام روحوں پر موسیقی کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر سکون اور جوش، خوشی اور غم ہر طرح کا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ حیوان بھی موسیقی کے اثرات سے مستثنیٰ نہیں۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی۔
اخوان صفا کے نظریہ کے مطابق بچہ خدا داد صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم محض ان صلاحیتوں کو ابھارتی ہے۔ تعلیم کے مقاصد اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک معلم اور متعلم میں محبت اور انسیت کا گہرا تعلق موجود نہ ہو۔ تصوف۔ تاریخ کے تمام ادوار میں تصوف یا عصریت کی کوئی نہ کوئی صورت موجود رہی ہے۔ وسیع تر مفہوم میں تصوف ایک مخصوص رجحان یا طرز عمل کا نام ہے۔ فلسفے کی مانند اس کی حیثیت بھی عالمگیر ہے۔ فلسفی عقل کو اپنا رہنما تسلیم کرتا ہے، جبکہ صوفی وجدان، عشق اور جذبے کی وساطت سے معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ علم نفسیات کے ضمن میں مسلم صوفیہ کے افکار اور طرز زندگی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز آپ ان کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔